रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में आज का ऐसा ताकतवर अमल जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई दुश्मन से तंग हैं, जादू टोने से परेशान है, कारोबार में बंदिश है, रुकावटें हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। अगर वो चाहते हैं कि उनके तमाम मामलात हल हो जाएं, किसी किस्म की कोई रुकावट पड़ गई है, किसी किस्म की किसी ने बंदिश लगा दी है, जादू के जरिए, नजर बद के जरिए, खासिदीन के, मुनाफिकीन के शर से जो शैतानी अमल करते हैं, इनसे आप बेहद परेशान हैं। दुश्मन जाहिरी हो या बातनी, किसी किस्म का आपका कोई भी ऐसा मसला है जो अभी तक हल नहीं हो रहा, आज रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो दुश्मन की चीखें निकलवा देगा। जो आज इस अमल को कर लेगा, इस बाबरकत अमल को करने के बाद आपके तमाम मामलात वो जो अभी तक हल नहीं हो रहे, इस अमल की बरकत से हल हो जाएंगे। कुरान पाक ताकत का खजाना है, कुरान पाक बेहतरीन इलाज है। हर चीज कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ब खुद बयान की है, बस हमें इसकी बताई गई तरतीब और बताई गई तरीके के मुताबिक अमल करना है और इसकी बताई गई तरतीब के मुताबिक ही इस अमल को करना है। आज का अमल जो मैं आपको बताऊंगा वो अमल आपने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हर सूरत करना है। इसको करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आपके तमाम मकसद में जरूर कामयाब करेगा। दुश्मन से निजात मिलेगी, जादू टूने के सरात खत्म हो जाएंगे, बंदिश, रुकावट, किसी किस्म की कोई भी ऐसी रुकावट है जो अभी तक आपकी खत्म नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तमाम नेक जायज हाजतों को पूरा फरमाएगा। तमाम बहनें, तमाम भाइयों की परेशानियां फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगी। जो अभी तक कारोबार की वजह से परेशान है, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, जो बच्चियों के रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, किसी किस्म की कोई भी ऐसी परेशानी का शिकार है, किसी किस्म का ऐसा कोई भी मामला है जो आपका अभी तक हल नहीं हो रहा, आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक आज का ये बाबरकत अमल कर लेना है। आपके घरों में कोई भी ऐसे असरात जो आपको लगता है कि किसी ने कोई काला जादू करवाया हुआ है, असेब के जरिए, जिन्नात के जरिए, या किसी किस्म का कोई भी ऐसी खलाई मखलूक का बसेरा है, या किसी का आना जाना है जो अभी तक आपका मसला हल नहीं होने दे रही, आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में इस अमल को कर लेना है। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो अमल आपने जो करना है वो आज का बाबरकत अमल सूरत कौसर का है। इस अमल को किस तरह पढ़ना है, इस सूरत मुबारक को किस तादाद में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और किस चीज के साथ पढ़ना है, एक एक बात, एक एक चीज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को स्किप कर करके काट कर नहीं देखना, एक ही बार देख लें। आपने वीडियो को मुकम्मल एक ही बार देख लें, उसके बाद बताएगी तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेना है। इस अमल को आपने लाल मिर्चों के ऊपर करना है और सूरत कौसर के साथ एक छोटा सा वजीफा मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपने इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर इन लाल मिर्चों के ऊपर कर लेना है। किस तादाद में मिर्चें लेनी है, किस तरह की मिर्चें लेनी है, कहां से लेनी है और किस वक्त बैठकर किस तादाद में ये सूरतें पढ़नी है, बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक आपने एक एक चीज को बड़ी ध्यान से नोट कर लेना है। इससे पहले मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तमाम बहनें वजीफा रील चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। वजीफे की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाहू का कमेंट लाजमी करें। अब इस अमल को करना कैसे, इसका तरीकाकार क्या है, इससे पहले मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए आज रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की खसूसी इज्तिमाही दुआ की जा रही है। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर बोले। मैं दुआ का आगाज कर रहा हूं, मेरे साथ आमीन बोलते जाएं। इसके बाद मैं आपको एक तरीकाकार बताऊंगा कि आपने इस अमल को कैसे करना है। आपने उसके बाद इस अमल को कर लेना है इंशाअल्लाह। इस दुआ की बरकत से और इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम हम सब के मामलात को हल फरमाए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, आज जो जहां जहां से इस दुआ को सुन रहा है, ऐ अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज जो जहां जहां से इस दुआ को सुन रहा है, ऐ अल्लाह उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज जो जहां जहां से इस दुआ को सुन रहा है, ऐ अल्लाह उसके सारे गमों को खुशियों में बदल दे, उसकी तंग दस्तियां दूर फरमा दे, उसकी परेशानियों पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। ऐ अल्लाह, आज जो ये दुआ सुन रहा है, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे आमीन आमीन कह रहा है। ऐ अल्लाह पाक उसके गमों को, उसकी तंग दस्ती को, उसकी परेशानियों को, उसके तमाम मामलात को हल फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक जो रातों को उठ उठ के रो रहा है, तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे फरियाद कर रहा है। ऐ अल्लाह जो लोगों के सामने हंसते हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं, ऐ अल्लाह जो रिज़्क़ की कमी की वजह से बेहद परेशान है, ऐ अल्लाह जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, ऐ अल्लाह जिनको औलाद का मसला है, ऐ अल्लाह जिनकी दुआएं
قبول نہیں ہو رہی اے اللہ سالوں سے رکی ہوئی ہیں اے اللہ پاک آج ان کی زندگیاں بدل دے اے اللہ اس رمضان کے روزے کی حالت میں اے اللہ جمعے کی بابرکت رات اور مبارک دن کے صدقے اے اللہ پاک جس کا دل بھوکا ہے جس کا جسم تھکا ہوا ہے اے اللہ اس کی آج غائبانہ مدد فرما دے اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے اے اللہ جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہے اے پروردگار بڑی مرادوں والی رات ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے کوئی بیمار آیا ہے کوئی قرض دار آیا ہے کوئی بے اولاد آیا ہے کوئی گھر کے مسائل لے کر آیا ہے اللہ کوئی اپنے کسی قسم کے کوئی بھی مسائل لے کر آیا ہے جو تیرے سوا کسی کو نہیں بتا سکتا اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اے پروردگار کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے اے اللہ کوئی بے روزگار ہے اے اللہ کوئی گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہے اے پروردگار تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے تڑپ رہا ہے اے اللہ کوئی حرمین طیبین جانے کے لیے تڑپ رہا ہے اے اللہ کوئی حج اور عمرے کی سعادتیں پانے کے لیے تڑپ رہا ہے اے اللہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے اے اللہ ہر مسئلے کو ہر دل کے حال کو تو جانتا ہے سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں الگ الگ پریشانیاں ہیں جس کو جو بھی مسئلہ ہے اے اللہ پاک جس نے تجھ سے جس بھی فریاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اے پروردگار اس کی دعا کو قبول فرما لے اے اللہ نماز فجر کا وقت ہے اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اے اللہ جمعے کا مبارک دن ہے اے میرے پروردگار اس دن فقیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے امیروں کو بھی بانٹا جاتا ہے اے پروردگار کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس دن کی برکت سے نہ مالا مال ہو اے اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے اے مالک کریم لوگ بیمار ہیں لاچار ہیں تکلیفوں میں ہیں تو سب سے بڑا ہے اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما دے تندرستیاں عطا فرما دے اے اللہ کوئی ایسی برسات عطا فرما دے کہ بیماریاں سب کی دھل جائیں اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے خدا بندے تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے اے مالک و مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق اور ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما اے اللہ تو کریم ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو بڑا رحمان ہے تو بڑا رحیم ہے اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جس سے میں معافی کے لیے فریاد کر سکوں اے اللہ تو معافی عطا کر دے اے اللہ تو آج ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میں غلام ہوں ٹھیک ہے میں برا ہوں اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں لیکن اللہ میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے مولا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اے اللہ میں ان کی برکت کو لوٹنا چاہتا ہوں اے اللہ کاش کبھی ایسا ہو کہ ایسا خواب آئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اے اللہ ان کا غلام ان کا دیدار کر سکے اے میرے رب میں بہت تھک گیا ہوں میرا وجود بکھرتا تو میں سمیٹ لیتا تھا مگر میری روح بکھر رہی ہے میں راہ گاہ جا رہا ہوں مالک تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے مجھے تنہا نہ کری اے میرے اللہ مجھے تنہا نہ کری اے اللہ تو میرا واحد یقین ہے میری آخری امید ہے اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کری اے اللہ مجھے اس عارضی دنیا کے سہارے پر نہ چھوڑی اے اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے اے اللہ میرے یقین کا مان رکھ لے اے میرے محبوب میری تمام حسرتیں میری تمام التجائیں پوری کر دے اے میرے پروردگار میرے حال پر رحم فرما دے اے اللہ میرے تمام مشکلات کو حل کر دے اے میرے رب مجھے اپنی رحمت کے حصار میں رکھ لے اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں اے اللہ ہم مانتے ہیں اے اللہ ہم شرمندہ ہیں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقبال کرتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ لوگ نہ دیکھیں اس بات کا خیال بھی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ ہم نے بے شمار گناہ کیے اے اللہ پھر بھی تو ہمیں روزانہ رزق عطا کر رہا ہے اے اللہ پھر بھی تو روزانہ ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے اے اللہ اگر تو عدل کرے انصاف کرے تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا مگر میرے اللہ ہم تیرے عدل کے نہیں تیرے رحمت کے سوالی بن کر تیرے سامنے جمع ہوئے ہیں اے اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ میری بہنیں میرے بھائی دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت خیرات ڈال دے اے اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو بڑا رحمان ہے اے اللہ تو بڑا رحیم ہے اے پروردگار ہمیں جنت میں داخل کر دے اے اللہ
آج تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ آج ہم معافی مانگ کر اٹھیں گے، اے اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اگر تو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا تیری جنت بہت بڑی ہے، اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا، یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ آج فائنل ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ جنت الفردوس کا پیشہ عطا کر دے، اے اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دے، اے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میری آنکھیں، میرا دل اور ان سے نکلنے والے آنسو بڑے شدت سے منتظر ہیں، اے اللہ تیرے ایک خون کے منتظر ہیں، اے اللہ میری آزمائش کو ختم کر دے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ وسیع رزق عطا کر دے، اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے میری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ میری آنکھوں سے یہ نکلنے والے آنسو خوشیوں کے آنسو بنا دے، اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تیرے گناہ گار، تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، مولا ہم نے ہر لمحہ بلمحہ تجھے ناراض کیا، ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اللہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے، اے اللہ جو گناہ گار ہیں ان کو بخش دے، اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے آج جتنے بھی گناہ ہیں اس دن کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری بہن بھائیوں کو بخش دے، اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہیں، اے اللہ تمام مسائل کو ختم کر دے، اے بخشش عطا کرنے والے رب ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری ماموں اور میری خالہ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے پاک پروردگار اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے صدقے اے اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، اے اللہ جن کا میں نے نام لیا یا اللہ بالخصوص ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، جو سستی ہم میں آ جاتی ہے اے اللہ جس کی وجہ سے ہم نیکیاں نہیں کر پاتے، اے پاک پروردگار ہمارے جسم کو چست کر دے، دین کا جذبہ عطا کر دے، اے اللہ پاک عبادت کا شوق عطا کر دے، نیکیاں کرنے والا بنا دے، لوگوں کا خیر خواہ بنا دے، میرے مولا کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے، روٹھے ہوئوں کو ملا دے، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں بچے بچیاں بیٹھے ہیں یا اللہ انہیں نیک اچھے رشتے عطا کر دے، یا اللہ جن کے جو بھی مسائل ہیں اے پاک پروردگار ان کے تمام مسائل کو حل کر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر کر دے، اے پاک پروردگار اے رب کریم ہم سب کے جان و مال، عزت، آبرو، اولاد، دین، ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے برے اسباب زمینی آسمانی ابلاؤں سے محفوظ کر دے، زلزلوں آفتوں وائرسز سے بچا لے، اے اللہ موذی بیماریوں سے بچا لے، اے اللہ سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، اے پاک پروردگار لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، اے اللہ رحمت کی چھما چھم بارش کر دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے پاک پروردگار تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے اللہ تو سب کو دیتا ہے، یا اللہ آج میری بھی خالی جولیاں بھر دے، اے اللہ آج میری بھی ساری مرادیں پوری کر دے، اے اللہ یہاں تمام امت مسلمہ جو بہن جو بھائی شامل ہے جہاں سے آئی ہوئی ہے، یا اللہ جہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، یا اللہ ان کی تمام دعاؤں پر آج
کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ جو ویڈیو کو جہاں جہاں سے دیکھ رہا ہے اے پاک پروردگار اس کی تمام دعائیں تمام حاجتیں پوری کر دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ میں محسوس کیا ہے، اے اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ اے اللہ پاک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہے۔ اے اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اگلے جمعے اس دعا کو کر پاؤں گا یا نہیں۔ اے اللہ کس کو کب تو بلا لے، کس کی کب رخصتی کا وقت آ جائے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اے اللہ کیا پتا یہ میرے الفاظ آخری ہوں۔ اے رب کائنات ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمیں نفع والا علم عطا کر دے، اچھا اخلاص والا علم نصیب فرما دے۔ اللہ پاک نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکیوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے، گناہ اور بری عادتوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسیع وسیع رزق عطا کر دے، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو اپنے خزانوں میں سے گھر نواز دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ پاک جن کے ہاں اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، میرے مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دیکھنے والی آنکھیں اور بولنے والی زبان عطا فرمائی۔ اے پاک پروردگار اس آنکھوں کو اس زبان کو حجر اسود کا بوسہ لینا نصیب فرما دے، حجر اسود دیکھنا نصیب فرما دے، خانہ کعبہ دیکھنا نصیب فرما دے، گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، مقام ابراہیم دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مدینے کی گلیاں دیکھنا عطا فرما دے۔ اے اللہ وہاں پر آ کر نماز جمعہ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ 5 وقت نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ جو بھی جس بھی مرض میں مبتلا ہے اے پاک پروردگار اس کو اس مرض سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ پاک تمام کو تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو جس بھی مرض میں مبتلا ہے اے پاک پروردگار اسے اس کی تمام بیماریوں سے دور کر دے۔ اے اللہ اس کو تمام بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بھی حاجات لے کر اس دعا میں حاضر ہے اے اللہ پاک جو بھی اپنی جو حاجتیں لے کر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا اللہ پاک اس ویڈیو کو ختم ہونے سے پہلے اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 5 لال مرچیں جو بازار سے آباد مل جاتی ہیں، کسی بھی پنسار کی دکان سے، جنرل سٹور سے یا کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں سے گھریلو اشیاء ملتی ہیں کھانے پینے کی، وہاں سے آپ کو لال سرخ مرچیں، لمبی ڈنڈی والی سوکھی مرچیں آپ نے لینی ہے 5 لال مرچیں۔ آپ نے جو مرچیں لینی ہے وہ لمبی ڈنڈی والی ہونی چاہیے، سبز رنگ کی نہیں لینی، سرخ رنگ کی سوکھی مرچیں لینی ہے آپ نے، جس کی ڈنڈی کالی ہوتی ہے آپ نے وہ والی سرخ لمبی مرچیں 5 تعداد میں لے لینی ہے۔ اگر آپ 5 کی جگہ 7 بھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 5 لے لیں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرچیں لے کر کسی جگہ پر رکھ لینی ہے اپنے پاس اور باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ رات کی تنہائی میں کریں گے، فجر کی نماز سے پہلے اور تہجد کی نماز میں، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں، آپ نے اپنے پاس کسی کاغذ میں یا کسی پلیٹ میں ان 5 لال مرچوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور حسب ضرورت آپ نے تھوڑا سا کالے رنگ کا کپڑا بھی لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ کا درود پاک مکمل ہو جائے، آپ نے اس کے بعد اسی درود پاک کو 3 بار پڑھنے کے بعد ان سوکھی 5 لال مرچوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 بار اس کو رزق کے لیے پڑھ لیں، جادو جنات بندش کے لیے پڑھ لیں، کسی قسم کی مالی مشکلات کے لیے پڑھ لیں، آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، آپ نے اس مقصد کو مد نظر رکھ کے 111 بار یہ سورت کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ کی 111 بار سورت کوثر مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 111 بار سورت کوثر جو پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے اسی لال مرچوں پر 5 جو آپ نے اپنے سامنے رکھی تھی، اس کے اوپر دوبارہ سے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، رب انی مغلوب
मगलूब फंतासिर या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसको मिलाकर एक तस्बीह आपने करनी है। कैसे पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। रब्बी इन्नी मगलूब फंतासिर या अल्लाह या रहमान या रहीम या रज़ाकू, इसको 313 बार आपने पढ़ लेना है। जब आपका ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने दोबारा से उसी मिर्चों के ऊपर दम कर देना है, फूंक मार देनी है, और आखिर में आपने दोबारा से वही 3 बार दूध पाक का नजराना पेश करना है जो आपने इस वजीफे के आगाज में पढ़ा था। उसके बाद आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ मांगनी है। जिस भी जायज मकसद के लिए आपने ये वजीफा किया था उस मकसद को मद्देनजर रखते हुए आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जब आपकी वो दुआ मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने वही लाल मिर्चें काले कपड़े में बंद करके उनको गिरा लगाकर किसी ऐसी जगह पर रख देनी है जहां पर किसी की रसाई ना हो, जहां पर आपके जरूरी कागजात पड़े हों या कोई ऐसी जरूरी चीजें पड़ी हों, वहां पर आपने वो लाल मिर्चें संभाल के रख देनी है। इंशाअल्लाह जितनी देर तक वो आपके घर में रहेंगी, इस अमल की बरकत से, सूरत कौसर की बरकत से, इस वज़ाइफ की बरकत से, कुरान पाक की आयात है, इंशाअल्लाह आपको 1000% फायदा होगा। रमजान मुबारक का महीना खत्म होने से पहले पहले इस अमल को कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, और वो जो अभी तक आपको ना मिल सका इस अमल की बरकत से अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।